کیا آپ چاہتے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے نیکی کا کبھی نہ رکنے والا سلسلہ؟ تو مدد کریں بہترین صدقے سے اور دیجیے پانی کا تحفہ ان کو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دو تین دفعہ بینک الفلاح کا نام آیا تو مجھے چند ایک حدیثیں یاد آئیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی عادت مبارک تھی جس لفظ کا مطلب اچھا نہیں ہوتا تھا اس کو بدل دیتے تھے۔ ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ حزن، حزن غم کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انما انت سہل، نہیں تیرا نام سہل ہے، سہولت، نرمی۔ اس نے کہا یہ میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلتا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ یہ سعید بن مسیب کے دادا تھے۔ سعید بن مسیب جیسے صحابہ میں ابو بکر ایک عالی مقام ہے، تابعین میں سعید بن مسیب عالی مقام ہستی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر سے کبھی غم نہ نکلا، پورا خاندان ہمارا آفات میں رہا۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ دودھ نکالنا تھا بکری کا، آپ نے ایک سے آپ نے کہا کہ دودھ تو نکالنا، تو ایک شخص نے کہا یہ میں نکال دوں۔ آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا یہ حرب، حرب کہتے ہیں جنگ کو، کبھی تو بیٹھ جاؤ۔ دوسرا کھڑا ہوگا کہ یہ میں نکال دوں۔ آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی جمرہ، انگارہ، کہا بھائی تم ہی بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسرے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا، اس نے کہا عرض کیا جی میں نکال دوں۔ تو آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام ہے یعیش، زندگی۔ آپ نے کہا تو نکال کے لیا۔ تو چھوٹے سے واقعے سے، صرف دودھ نکالنے سے آپ نے ان دو ناموں سے پرہیز کیا جن کا مطلب اچھا نہیں بنتا تھا۔ ایک سفر میں تھے آپ، تو ایک راستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا تھا، تو آپ نے علاقے کے لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے؟ کہا ہاں جی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ کہ مخزی، اس پہاڑ کا نام ہے رسوا کرنے والا، اس پہاڑ کا نام ہے ذلیل کرنے والا۔ تو ہم نے کہا راستہ بدلو، راستہ بدلو۔ اور وہ لمبا چکر کاٹ کے پہاڑ کے اوپر سے آپ آگے تشریف لے۔ پھر جب آپ ہجرت پہ گئے، یہ الفلاح سے مجھے حدیثیں یاد آئیں، پتہ نہیں کب میں نے پڑھی تھیں اور بھول گئیاں تھیں۔ تو آپ قباء میں پہنچے، ایک ہفتے کے سفر کے بعد آپ کے ساتھ عامر بن فہیرہ، ابو بکر کے غلام، اور ابو بکر، اور جو آپ کے ساتھ راہبر تھے عبداللہ بن اریقط، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ہفتے کے بعد آپ وہاں قباء پہنچے، تو وہاں ایک گھر میں آپ کو ٹھہرایا گیا۔ تو گھر کا جو مالک تھے انہوں نے اپنے نوکر کو آواز دی، نجیر، مہمان آئے ہیں، کھجوریں لاؤ۔ نجیر کہتے ہیں کامیابی کو۔ تو آپ نے کہا بھائی ہماری ہجرت کامیاب ہو۔ ان سارے احادیث کے پیچھے آپ کے بینک کا نام وجہ بنا بینک الفلاح،
کہ الفلاح کہتے ہیں حی علی الفلاح، جو اذان کا ایک لفظ ہے کہ نماز پڑھو حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. کیوں؟ حی علی الفلاح. یہ ساری کامیابیاں زمین پہ سر رکھنے میں چھپی ہوئی. بلندیوں کا سفر جھک جانے سے طے ہوتا ہے. جب آپ کسی اونچائی پر چڑھتے ہیں تو تھوڑا سا خم کھا کے چڑھتے ہیں. ایسے اکڑ کے آپ چڑھیں تو پیچھے کی طرف امبیلنس ہو کر آپ گر جائیں. لیکن جب آپ تھوڑا سا نیچے جھک جاتے ہیں تو پھر آپ کا سفر آسانی سے طے ہو جاتا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معراج پہ لے گئے تو یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو لے گیا. رسول بھی ایک پروٹوکول کا لفظ، نبی بھی ایک پروٹوکول کا لفظ ہے، حبیب بھی ایک پروٹوکول کا لفظ ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو اونچائی کے سفر پہ لے گیا. تو میں نے بھی آج اس لفظ سے فال لی ہے الفلاح، کہ اللہ آپ کو بھی کامیابی دے گا اور ہمارے انٹیجے کو بھی کامیابی دے گا. باقی مسلمان کی زندگی اس طرح ہوتی ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ چوکین ہے، چاہے وہ بڑا بادشاہ ہے، مزدور ہے، ذمہ دار ہے، کہ اس کا جو مین کیپٹل ہے وہ آخرت ہے. آخرت کو بچاتے ہوئے وہ دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے تو اللہ راضی ہے، اور آخرت کا نقصان کر کے وہ ریڑھی پہ سیب بیچ رہا ہو تو وہ ناکام ہے. آخرت کوئی لمبا چوڑا مشکل کام نہیں ہے. 5 نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، جن میں معافی کوئی نہیں رکھی. 14 صدی میں نماز کسی کو معاف ہوتی تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو معاف ہوتی، لیکن ہم نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی. بہت بڑا پیغام دیا کہ ایسے حال میں بھی سجدہ معاف کوئی نہیں. باقی فرائض میں گنجائش ہے، روزے میں بھی گنجائش ہے. بیمار ہو گئے بعد میں رکھ لینا، سفر میں ہو بعد میں رکھ لینا. حج میں گنجائش ہے، زندگی میں ایک دفعہ جو مرضی ادا کر دینا. زکوٰۃ میں بھی گنجائش ہے، سال میں کسی دن بھی ادا کر دینا. کہ جب نماز آ گئی تو بس وقت تھم جاتا ہے اور سجدے میں جانے کا حکم ہو جاتا ہے. پھر اللہ کریم ہے، کوئی قضا بھی ہو جاتی ہے تو بعد میں اس کی قضا دے کے اللہ سے معافی مانگ لو تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آپ کو قسط دیر سے ادا کرے ذرا تو آپ لے لیتے ہیں قسط، اور جلدی کرے تو معاف کر لیتے ہیں، لمبا کرے تو پھر جرمانہ کرتے ہیں. تو ایسا ہی اللہ کا معاملہ ہے. کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، کام میں، سفر میں کئی چیزیں پیش آ جاتی، تو رات کو سونے سے پہلے وہ قسط ادا کر دیں تو اللہ بھی قبول کر لے گا. تو بڑا مہربان ہے. اس کے بعد ایک حدیث سناتا ہوں جس میں ساری دنیا اور آخرت کی عزتیں چھپی ہوئی. کسی قوم کا معاملہ ہو، کسی فرد کا معاملہ ہو، کسی مرد کا معاملہ ہو، کسی عورت کا معاملہ ہو. پھر نبی نے فرمایا 4 کام جو کر دے گا، وہ قوم ہو یا فرد ہو، وہ کبھی رسوائی نہیں دیکھے گا، وہ عزتیں ہی دیکھے گا، کبھی رسوائی نہیں دیکھے گا. صدق و حدیث ہے، ایک ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ایک دفعہ باہر نکلے مدینہ سے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے بدوؤں کے، تو گھر کے قریب سے گزرے تو آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ. آپ نے دائیں بائیں دیکھو تو کوئی شخص نظر نہیں آیا. پھر زور سے آواز آئی یا رسول اللہ. تو آپ کی نظر ایک بکری پر، ایک ہرنی پر پڑی، وہ آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ. آپ اس کے قریب گئے تو وہ گلے میں رسی تھی اور چارپائی سے بندھی ہوئی تھی.
وہ شکار کر کے لائے تھے جو صاحب خانہ تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ شکار کر کے لایا ہے آپ کا ساتھی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں, آپ مجھے چھوڑ دیں, میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. اور اسے بھی بتایا کہ واپس آنے کا کیا مطلب. آپ نے کہا تو کسی کی امانت ہے, واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا. کہ پھر اللہ مجھے جیسے انسانوں کو دوزخ میں ڈالتا ہے اللہ مجھے بھی دوزخ میں ڈالتا ہے. تو آپ نے اس کی رسی چھوڑ اور خود وہیں بیٹھ گئے. وہ بھاگتی ہوئی پہاڑوں میں جا کے غائب ہو گئی. اب وہاں بیٹھے اس کا انتظار کرتا ہے. کچھ وقت گزرا تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی. آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی. تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری تو صاحب خانہ آ گئے. آپ نے ان سے فرمایا میرا ایک کام ہے آپ سے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کہاں. آپ نے کہا ایک کام ہے آپ سے. آپ ارشاد فرمائیں. کہ یہ ہونی مجھے ہدیہ کر دو. کہ یا رسول اللہ ہم تو جان دینے کو تیار ہیں, آپ ہرنے کی بات کر رہے. تو آپ نے اس کی رسی چھوڑی اور اس کے ایسے تھپکی دی کہ جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا, سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو اس نے آپ کو ایسے چپ کے یوں سلام کیا اس طرح, اور پھر سر اٹھایا اور وہاں تک گئی. پھر واپس مڑی, پھر آپ کو اس نے ایسے چپ کے فرشی سلام کیا. پھر آگے گئی. جب تک وہ پہاڑوں میں غائب نہیں ہوئی وہ مڑ مڑ کے آپ کو سلام کرتے 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 غائب ہو گئی. تو ایک زندگی کا اصول جو آپ نے بتایا, صدق الحدیث, ہمیشہ سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. دوسرا فرمایا حفظ امانت, کسی کو دھوکہ نہیں دینا. پھر نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو کبھی نہیں کرے. یعنی آپ نے یہ گمان کیا اپنی امت کا, تو مجھے امید ہے کہ میرا امتی ہر عیب اس سے ہو سکتا ہے, دو کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو اس سے کوئی بھی دنیا کی آخرت بھی اعلیٰ درجے کی بنتی ہے. سچائی اور دیانتداری. ایک صحابی نے اپنے نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا خرید کے لاؤ, میں یہاں پیمنٹ کر دوں. ان کے نوکر گئے اور 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لائے. یہ جو صحابی ہیں جریر بن عبداللہ, یہ شاہی خاندان کے تھے اور گھوڑوں کی نسلوں کو پہچانتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا قیمتی ہے اور مالک کو پتہ کوئی نہیں. ویسے شرعاً بے جائز ہے کہ میری چیز ہے, یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہے, میں 1 روپے کی بیچوں یا 100 روپے کی بیچوں, تو لینے والے کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے. تو مالک نے 300 میں سودا کر دیا, لینے والے کے لیے اب کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن وہ کہنے لگے میاں تیرے گھوڑے کے 400 کر دو. جی کر دو. اگر 500 کر دو کر دو, بڑی اچھی بات. 600 کر دو تو اس سے بھی اچھی بات. 700 کر دو. وہ حیران پریشان ہو گیا کہ کبھی لینے خریدنے والا بھی ریٹ بڑھاتا ہے. آپ بینکوں کے لوگ بیٹھے ہیں, خریدنے والا بھی ریٹ بڑھا. جب انہوں نے کہا 800 کر دوں تو کہنے لگے جی میں تو 300 تو بھی راضی ہوں, تھی بتا نہیں 500 کے کچھ ادھر بتا رہے ہو. انہوں نے کہا 800 اس کو دے دو اور گھوڑا باندھ دو. اور وہ تو پنجے گوئی تو سر کڑائی, وہ تو چھالے مارتا چھلانگے لگاتا ہوا گیا. تو نوکر نے بعد میں پوچھا حضور میں جو 300 میں طے کر کے لایا تھا 500 کس خوشی میں بڑھایا؟ کہنے کہ بیٹا یہ جو گھوڑا تھا نا یہ 800 کا تھا, 300 کا نہیں تھا. اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر, میرے نبی نے مجھ سے وعدہ دیا تھا کبھی کسی کی بدخواہی نہیں کرو گے, دھوکہ نہیں دو گے. میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ تھا. تو
دوسری صفت آپ نے فرمائی دیانتداری. تیسری چیز حسن و خلیقت. آپ کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، یعنی زبردستی مسکراؤ، آنے والے کو مسکرا کے لو کہ آپ کی جاب ہے. اسی کو آپ نبی کی سنت بنا لیں تو آپ کا مسکرانا بھی بندگی بن جائے. آپ آنے والے سے اس لیے سلوک کرتے ہیں کہ الفلاح کا کلائنٹ بن جائے، الفلاح میں اس کا اکاؤنٹ کھل جائے. تھوڑی سی نیت ہی بدلنی کہ کہیں کہ اللہ کے نبی کا امت ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، اللہ کا بندہ ہے، مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو فائدہ پہنچا، تو وہ اخلاق بن جاتے ہیں. اور گھر میں والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہو. آپ نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اسے راضی کر کے آؤ گے تو وہ دروازہ کھلا ملے گا، اس سے ناراض کر کے آؤ گے تو وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، پھر تیرا داخلہ نہیں ہو سکے. اور ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر میری ماں اگر زندہ ہوتی ہے اور میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، وہ سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے، چونکہ گھر ساتھ ملا ہوا تھا، آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. تو آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اور مر گیا تو اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، اور نہ اس کا حج قبول ہے. تو اخلاق اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ. آپ نے کہا جس نے کسی غیر مسلم سے کام لیا، مزدوری پہ کام لیا، پھر اس کو مزدوری پوری نہ دی، نون مسلم، اب رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمین نہیں. تو آپ نے فرمایا اس غیر مسلم کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اپنے امتی کے خلاف اس کا وکیل بنوں گا. تو تیسری چیز ہے اپنے ہمارے اخلاق اچھے، معاف کرنا آتا ہو، صبر کرنا آتا ہو، درگزر کرنا آتا ہو، لوگوں کی کڑوی کسیلی کو سہ جانا آتا ہو. ایک تو کلائنٹ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو آپ زبردستی مسکراتے ہیں. ایک گلی میں کوئی ایسا کر دے پھر بھی مسکرا کے اس کو جواب دینا کہ میرے نبی کی سنت. اچھے اخلاق والا ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزہ رکھنے والے سے آگے نکل جاتا ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے. اور چوتھی چیز فرمائی عفت فی طعمۃ، کہ رزق حلال کماؤ، کہ رزق حلال. اپنے فرمایا جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے تو اس دن کے گناہ معاف ہو جاتے. آپ لوگوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، بینک میں جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو آپ بہت تھکتے ہیں. دیکھنے میں آپ کے 3 پیس سوٹ ہوتے ہیں، بڑے اے سی کمرے ہوتے ہیں، لیکن ادھر آگ لگی ہوتی اور ایسے ابل رہا ہوتا ہے، پریشر اتنا ہوتا ہے بینکوں کا. تو جو صبح سے شام تک، اور ماشاء اللہ آپ کا اسلامی بینک ہے تو مطلب آپ لوگوں کو بہت بڑا نفع پہنچا رہے ہیں، ان کو سود سے بچا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بندگی. تو جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو رزق حلال بھی بندگی ہے. یہ 4 کام جو آدمی کر رہا ہے، سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق، رزق حلال، وہ آفس میں بیٹھا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہے اس کا اجر برابر ہے. یہاں بھی وہ نماز میں ہے اور مسجد میں بھی وہ نماز میں ہے کہ اللہ کو یہ باتیں بڑی پسند ہیں اور یہ مارکیٹ میں ہیں. کوئی اللہ نے مجھے ساری دنیا پھرائی ہے، بہت کم لوگ دیکھے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو سچائی کے دلدادہ ہیں. خاص طور پر جو ہماری امت مسلمہ ہے اس میں یہ چیزیں بہت کم ہیں. تبلیغ کا کام اسی لیے ہے کہ کچھ وقت نکال کے اس میں آپ جاتے رہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. باقی آپ کا نام بہت اچھا لگا، اس لیے تھوڑی میں نے بات کر دی.
میں بہت شدید تھک کے آیا ہوں، رات ہی پہنچے ہیں عمرے سے، تو بہت تھکاوٹ تھی، لیکن الفدا کا سن کر یہ ساری باتیں میں نے عرض کر دی. اللہ قبول. جزاک اللہ خیر.